جلسہ ہے. سعید سدوزئی صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا سعید صاحب کہ القادر کی یہاں پٹیشن نہیں لگ رہی, درخواستیں نہیں لگ رہی, فل کورٹ کا اجلاس ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے جو ہے وہ بابر ستار صاحب نے, سردار اعجاز صاحب نے پراپر لیٹرز بھی لکھے. کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں آپ کی پٹیشن وغیرہ لگ رہی؟ سردار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری عدلیہ ہے یہ بھی کٹنے ہے. جب سے 26 ترمیم آئی ہے دیکھیں عدالتوں کا کام ہے انصاف فراہم اور جلد انصاف مہیا کرنا. اور خان صاحب پہ پہلے بھی ہم میڈیا ٹاک کرتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے خان صاحب پہ تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے FIR دی ہیں, ساری کی ساری جھوٹی دی ہوئی ہیں. اور خاص طور پر یہ توشہ خانہ 2 اب چل رہا ہے, پہلے 1 چلا تھا, یہ بھی پارٹ 1 اور 2 ہے. اور القادر والا وہ تو آپ کو سیدھی طرح پتا ہے کہ جو پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈ جتنے بھی تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے اور وہ حکومت نے لے لیے. خان صاحب نے وہ کون سے ایک یونیورسٹی اسلامک بنائی ہے نا, تو اس نے کون سا جرم کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جب سے چیف صاحب آئے سردار صاحب تو PTI کو تو بالکل ہی نہیں ریلیف مل رہا, بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. اور آپ نے یہ جوڈیشل کانفرنس بھی ہوئی ہے, بقایا بھی کل پرسوں سپریم کورٹ کے ججز اور وہاں پہ بائیکاٹ, اس طرح کی یہ سچویشن بن رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ آئے دن آگے, پہلے تو ہمارا نمبر کچھ اب ہم اینڈ پہ چلے جائیں گے, جو انٹرنیشنل لیول پر ہماری عدلیہ کا نمبر آئے گا وہ اینڈ پہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے, تو کافی عرصے پہلے سے لگ جانی چاہیے تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات دھیان کی ہے, پس پردہ کچھ اور لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرنے دے رہے کورٹ کو, اس لیے یہ نہیں لگ رہی. اگر لگ جائے تو یہ کیس نہیں ہے. خان صاحب کب کے باہر ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا انصاف کرنے والا, وہ بہتر وہی جانتا ہے. سر آپ وکالت میں پرانا شعبہ آیا ہے 1996 سے, آپ نان سب کے بھی ساتھ ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بتا دیں کہ وہاں اڈیالہ جیل کے بڑے انڈے برسائے جاتے ہیں تو وہ FIRs وغیرہ نہیں ہوتی, مقدمے درج نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا والوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, ان کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کرتا, ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں درج ہوتا ابھی تک. مطلب ابھی سے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کے موبائل فون ان کو واپس نہیں دیے گئے. تو کیا کہیں گے کہ دوڑا معیار کیوں ہے اس حساب سے؟ تو شعبے میں بھی دیکھ لیں یا سردار صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے یہ پاکستان لیا, پاکستان بنایا, تو لاکھوں لوگوں نے یہ قربانیاں دی. اور اگر ہم 1947 کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو خدا کی قسم ہمارے آباء و اجداد اور یہ پنجاب کے لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت ہوئی, اتنی کہ بند کے لونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب رہی انصاف کی بات, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب پہ پہلا حملہ ہوا یہ وزیر آباد میں, کوئی FIR ہوئی؟ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, کوئی FIR ہوئی؟ پھر خان صاحب کا یہ G11 والا ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, کوئی ہوئی؟ اس کے بعد پھر یہ دوسرا ہیلی کاپٹر رام پہ کوئی انکوائری ہوئی؟ اس کے بعد یہ جو انڈے مارنے والی بات ہے, یہ پری پلان تھا, انڈا بکوایا گیا تھا. جو پرسوں ہوا ہے نا, جو پرسوں ہوا, اس سے پہلے کا وہ ایک پارٹ تھا. وہ اس لیے تھا کہ کسی طرح انتشار پلایا جائے, انتشار پلا کے جو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں حلیمہ خانم کے ساتھ ورکر PTI کے آتے ہیں, خان صاحب کا موقع باہر آتا ہے, یہ نہ, ان کی بیسک پلاننگ یہ تھی. اب مجھے یہ بتائیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں پہ آ کے انڈا مار دیا جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری پولیس اور کچھ اور لوگ بھی تھے ساتھ ان کو, جو ان کو کوریج دے رہے تھے, اور ان کو کس طرح انہوں نے پروٹیکشن دے کے وہاں سے گاڑی سے نکالا. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ انڈا تو مار دیا انہوں نے, لیکن حلیمہ خان PTI ورکر سب کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا پری پلان ہے. اور یہ لوگوں کو میں کہتا ہوں, ان کو سلوٹ کرتا ہوں. خان صاحب کی بہنوں کو, نہ تو وہ سیاسی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں, ان کو آواز اٹھاتی ہیں, ان کا پیغام بار پہنچاتی ہیں, تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسری حلیمہ آپی کا آپ ایج دیکھ لیں, ان کی بہنوں کی ایج دیکھ لیں, اس فیملی کو کتنا ٹارگٹ. ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو 70-75 سال سے کوئی بندہ نہیں اٹھا سکا تھا یہ پس پردہ, حالات سے پردہ, تو خان صاحب نے پردہ اٹھایا اور ہر لوگوں کے اندر شعور دیا, اس وجہ سے ان لوگوں اس فیملی کو سزا مل رہی ہے. سر لاسٹلی یہ کمنٹ کر دیں کہ یہ طیب بلوچ صاحب جو ہیں, کیا یہ ثابت میں تھوڑی سی میری بات پہلے والی رہ گئی ہے. اب وہ مرغیوں والی ہوئی, سمجھو کہ یہ پلان ان کا فیل ہو گیا تھا. ان کی کوشش تھی کہ وہاں پہ جو ورکر ہیں بقایا انتشار پھیلے گا, کوئی وہاں پہ الٹا پلٹا ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ طیب کی بات کر رہے ہیں, یار صحافت کے بھی طیب صاحب اصول ہوتے ہیں, سردار طیب صاحب صحافت کے بھی اصول ہوتے ہیں. اب یہ نہ سمجھ لیں کہ طیب بلوچ میں صاحب, طیب بلوچ کو انٹرویو نہیں دے رہا, میں دے رہا ہوں سردار طیب خان کو. سردار صاحب صحافت ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں ڈیجیٹل والوں کو ادھر پکڑے, ان کے موبائل چینل میں پرزور مذمت کرتا ہوں, تھپڑ مارے ہیں,
اور یار جب ہماری یہ 2 مہینہ 1.5 مہینے پہلے جنگ لگی ہے انڈیا کے ساتھ، تو میں اس طیب کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے ادھر میڈیا پہ بیٹھ کے نا ان کی ہوا نکال لی تھی. اور دوسرے نمبر پہ آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر جو فیوز اڑ گیا میڈیا، تو وہ آپ جیسے لوگ ہیں جو قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاتے. صحافت کے کچھ جو طیب بلوچ ہے، میں یہ سمجھوں یہ تو ہے مراسی، اس کا جگہ بایو ڈیٹا سجرا چیک کر رہی ہے. یہ بلوچ ہے جو مجھے پکڑ لینا، میری مونچھیں منا دینا. یہ تو کہتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ یہ لکھتے ہیں بھائی آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. جب انسان دیکھیں جو ہم نے کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے، ہم ماس کمیونیکیشن ہم نے پڑھی ہے، صحافت پڑھی ہے، صحافت یہ زرد صحافت سے بھی آگے ہے. ایک تو زرد صحافت ہوتی، دیکھیں کہ کوشچن کرنے کا سوال پہ یہ سے جو علیمہ آپی سے سب سے پہلے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو سب کو پتا یہ پیپلز پارٹی کا چہتا ہے، گھر سے نکالا ہوا ہے. اور خان صاحب جب سپریم کورٹ میں آئے تو پہلی اس نے حرکت کی تھی، خان صاحب کو کہا تھا کہ اس کے آپ کو شرم نہیں آتی، یہی کہا تھا نا. آگے سے پھر ایک اور دو بکواس کی تھی. تو یہ صحافت نہیں ہوتی. عمران خان نے پھر بھی معاف کیا تھا. پھر عمران خان نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا، اس کا بڑا پانی. اس کے بعد علیمہ آپی، اس کے پاس یہ کون ہوتا اس سے سوال کرنے والا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو گالیاں دی، ایسے کوشچن کیے. میں تو اپنی زبان سے لفظ بھی نہیں کہا. میڈیا نے بقایا ساری کا غیر نازیبہ حرکات کیا، غیر نازیبہ گالی سے بھی برتر الفاظ ہیں جو. لیکن میں اس خاتون کو سلام کرتا ہوں جس نے بڑے صبر و تحمل سے وہ برداشت کیا، اور وہ چیز تو میڈیا نے نہیں دکھائی. وہ تو نہیں دکھائی، جنہوں نے دکھایا ان سے موبائل لے لیے. یہ دورہ معیار اور فوری طور پہ اس کی طیب کی انہوں نے FIR دے دی، مقدمہ درج کر دیا. تو دیکھو یہ سیدھا صاف دورہ معیار ہے. اب وہ دور نہیں رہا. ہم آج جو نا 2025 میں رہ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی والے یہ سوشل میڈیا، تو یار یہ تو پہلے سارے سمجھتے ٹی وی وہ خبر دیتا جو پیچھے سے گورنمنٹ ان کو کہتی ہے، جو حکومت کہتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے وہ خبر آتی ہے، دوسری خبر نہیں آتی. وہ جتنے سٹیکر چلاتے ہیں وہ بھی پوچھ کے آتے ہیں. تو ویسے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ یوٹیوبر ہیں، یہ بیچارے آتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، کرتے ہیں. یہ بھی ان کا فرق. یہ کوئی صحافی تو نہیں ہے. صحافی کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ میں ان کی ڈیوٹی ہے بول نیوز کا، جس کا بھی یہ نمائندہ، تو اس کا کیا کام تھا ادھر گیا. یہ طیب خان صاحب پری پلان ہے سارا، تھرو آل پری پلان. یہ ساری انہوں نے ہنگامہ رائی کی، یہ ان کا مقصد ہے FIR. ان کا اگلا مقصد بھی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ورکر اکٹھے ہوتے ہیں، علیمہ خانم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ ورکر، یہ بھی نہ اشتعال دلانا چاہتے تھے. اشتعال انہوں نے دلایا. بھائی سب آپ کے سامنے یہ کیا بات ہوئی؟ پریس کانفرنس ہوئی نہیں، پہلے ایک نمائندہ آ جاتا شروع سے، وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد بھائی اسے پریس کانفرنس کر لینے دو، اس کے بعد سوال ہوتے ہیں. تو یہ تو پہلے جا کے انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ سب کو پتا ہے جو نمائندے بقایا ساتھ گئے ہیں، جو یہ سارے کا سارا پری پلان تھا اور ان کا منصوبہ تھا. منصوبہ انہوں نے کامیاب کیا، FIR بھی دی. ان کی کیوں نہیں دی؟ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سسٹم، یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. یہ زیادہ دن برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرے. خان کے ساتھ دیکھیں جو سیاسی پہلے لوگ ہیں ہمارے MP MN تو پہلے ہی نظر نہیں آتے. وہ ڈرے ہوئے بیچارے اتنے ہیں کہ وہ سیلفیاں 2 بناتے ہیں اور موقع سے بھاگ جاتے ہیں. اب مجھے دکھا دیں کسی جگہ پہ کتنی ہم PTI کے لوگوں کی تعداد ہے. میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا کہ PTI کے جو لوگ ہیں انہوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں جتنی خان صاحب یا اس کی فیملی قربانیاں دے رہی ہے نا. ان میں سے بقایا مجھے دکھائیں جو 1-2 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ سب ہم مثل سے پیچھے ہٹ گئے، روح پوش ہو گئے. بقایا کوئی بیچارہ جرت ہی نہیں کرتا. بہت شکریہ سعید صاحب نے جیسا کہ تفصیلاً گفتگو کی، اور آپ